مجھ سے زیادہ احترام کے لائق تمہارے اپنے امام صاحب اور استاد ہیں. مجھ سے زیادہ عزت کے لائق تمہارے اپنے استاد اور اپنے امام ہیں، جنہوں نے آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت ڈالی ہے، جنہوں نے دنیا کی محبتوں کو نکال کر آپ علیہ السلام کی سیرت و الفت ڈالی ہے، جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قوت کی اور اس کی طاقت کی اور اس کے خزانوں کا علم تمہارے بچوں کے سروں میں ڈالا ہے. یقیناً یہ قرآن، یہ علم شریعت، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں آتے ہیں لیکن اس بھیڑ سے نکل جاتے ہیں. اللہ نے جس سینے کو چنا ہوگا، جس کے لیے انتخاب کیا ہوگا، یاد رکھنا وہی اس منزل پر پہنچ پائے گا. خوش نصیب ہے وہ، اور خوش نصیب ہے وہ جن کے بچے حافظ قرآن ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے حافظ بنے گا تو کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا. خدا کی قسم، پہاڑ و چٹانوں کے بیچ اور اس کے اندر تہے میں اور سمندر کی موجوں کے بھیڑ میں اور اس کی تہے میں اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو روزی دے سکتا ہے، جبکہ سمندر میں پانی اور مچھلی کے علاوہ کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ نے ایک دوسرے کو غذا بنا کے ڈال دیا ہے. سمندر میں ایسی مخلوقیں ہیں کہ یہ جو زبان سیدھی کیا ہے، یہ شہر کیا ہے، یہ انسان تو ان کے لیے لقمہ بھی نہیں ہوگا. ایسی مچھلیوں کو ایسی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر وہ رب کائنات ان کو کھلا سکتا ہے تو پھر یہ عالم اور حافظ کو کیوں نہیں. میں کہنا چاہوں گا اور بردستہ یہ کہہ رہا ہوں، اگر خدا کی قسم اس دین کی بنیاد پر، اس علم کی بنیاد پر اگر کوئی حافظ بھوکا مر رہا ہے اس لیے کہ وہ اس دین کا عالم ہے یا اس دین کا حافظ ہے، تو یہ دین سچا نہیں ہو سکتا. اگر وہ بھوکا مر رہا ہے، اگر وہ تنگ دست ہے، تو یقیناً یا تو رب کی آزمائش ہے، یا تو رب کی محبت کی نگاہ امتحان میں تبدیل ہو رہی ہے، یا پھر ہمارے اعمال بد ہو سکتے ہیں. لیکن قرآن اور دین کا فرمان جھوٹا نہیں ہے. جو اللہ کے لیے چل پڑا ہے اسے رب کائنات اس زمین پر رسوا نہیں کر سکتا. نبی رحمت علیہ السلام اس معاشرے پہ لے کے قرآن پہنچے تھے جہاں شراب پی جا رہی تھی، جہاں جوا کھیلا جا رہا تھا، جہاں بچیوں کو زندہ تلوار کیا جا رہا تھا، جہاں انسانیت نام کی چیز رہی تھی، جہاں لوگ خاندانی لڑائیاں مدتوں لڑ رہے تھے، جہاں کوئی انصاف نہیں تھا، جہاں عدل نہیں تھا، جہاں کوئی امن و امان قائم نہیں تھا، شر و فتن کا دور تھا. نبی رحمت علیہ السلام قرآن کی تعلیم کو لے کے آگے بڑھے اور شہر عرب اور اہل مکہ کی ناک کہی جانے والی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے کون نہ واقف ہے. یہ قرآن کا نام سنتے ہی جلال میں آ جاتا ہے. لیکن رب وحدہ لا شریک کی قسم، یہی وہ قرآن ہے جس نے پتھر دل کو موم کیا ہے. وہ عمر جس سے بادشاہ کانپتے ہو، وہ عمر جسے اہل مکہ کانپتے ہو، وہ عمر جس سرداران قریش جن کے سامنے لب کھولنے کی جرات نہ کرتے ہو، وہ عمر جب چلتا ہے اس قرآن کو مٹھانے کے لیے، صاحب قرآن کو قتل کرنے کے لیے، یہ قرآن عمر کو بلاتا ہے. نا عمر نا، تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. آسن تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یشاء. رب تو یہ کہہ رہا ہے یہ قرآن بھی زندہ رہے گا، صاحب قرآن بھی محفوظ رہے گا. حضرت عمر کی آنکھیں کھل رہی ہے. صاحب زمان اہل عرب تھے، سمجھ گئے مولا اگر تیرا دین سچ ہے، اگر تیرا دین حق ہے، اگر تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ تو اپنے نبی پر قرآن پریشان ہونے کے لیے نازل نہیں کر رہا بلکہ خوشخبری کے لیے نازل کر رہا ہے، تو عمر کی کیا ضرورت ہے کہ محمد کو مٹا دے.